السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ تو آج میں نے جانا ہے گروسری لینے، تو میں اپنے پوائنٹس پہ آنے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھی۔ اس سے پہلے آج بتا دوں کہ آج میں کر کیا رہی ہوں۔ تو ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آج میں نے گروسری لینے جانا ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے ڈرا سے وہ چیزیں نکال کے دیکھوں گی جو کہ گھر میں موجود ہیں، تاکہ میری گروسری میں وہ چیزیں نہ آ جائیں جو موجود ہیں، کیونکہ اس سے بجٹ آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے مکھن نکالا تھا، وہ دوسرے چولہے پہ رکھ دیا ہے تاکہ وہ مکھن گھی بن جائے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے دراز کو کلین کر دوں گی، اور جو گروسری پڑی ہے اس کو بھی اسمبل کر کے رکھوں گی۔ اور اس کے بعد میں بون لیس چکن ہانڈی بناؤں گی، اور تاکہ میں شام کو گروسری کر کے جب آؤں تو ایٹ لیسٹ کھانا بناؤ۔ اور پھر میں جاؤں گی امتیاز مال گروسری لینے، اور پھر آ کے آپ سے گروسری بھی شیئر کروں گی۔ تو چلیں آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ بانٹنے کے لیے صرف دولت ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز ہمارے پاس اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہو اسے بانٹنا چاہیے۔ اس میں کوئی ہنر، علم، کوئی قابلیت اور کوئی صلاحیت، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے، تو وہ بھی اگر آپ کسی کو دیں گے، کسی کو سکھائیں گے، تو وہ بھی آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی پیسے یا دولت کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ دینا ہے۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ جو آپ کسی سے کہتے ہیں، اور وہ الفاظ اس کے لیے آگ پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے الفاظ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ پازیٹیو کہیں یا نیگیٹیو کہیں۔ تو اس لیے آج کل کے دور میں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی اسی سے دوچار ہے۔ تو ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ سے لوگوں کو جینے کی امید مل سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں پہ تنقید کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بہت ہی اچھا اپنا ریلیشن رکھیں، اور مثبت رویہ اختیار کریں، اور آپ کے پاس جو ہے پازیٹیولی آپ ان تک وہ پہنچائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کی مثبت رویے جو ہیں ان کے مثبت رویوں میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آج کل جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے وہ ہے آپ کا وقت اور حوصلہ افزائی۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھنا چاہیے۔ نکتہ چینی یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی شخصیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کسی پہ نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں تو وہ ہماری نیچر ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم نکتہ چینی کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم اسی لے میں چلتے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو آپ اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنائیں جو کہ آپ کو نیگیٹو اثرات آپ پہ مرتب کرے۔ حوصلہ افزائی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا۔ اس کی یہ عادت اسے لاکھوں میں منفرد بناتی ہے، یعنی کہ اگر کسی بندے کی عادت ہے حوصلہ افزائی کرنا تو یہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی تو تعریف کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے حوصلہ افزائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں کوئی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ تو حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ حوصلہ افزائی کرنے سے لوگ 2 قدم آگے چلتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر ان کی آپ تنقید ان پہ کرتے ہیں تو وہ 2 قدم پیچھے رہ جاتے ہیں، بلکہ کئی قدم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جو حوصلہ افزائی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ 4 قدم آگے نکل جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پازیٹیو تھنکنگ میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ
کہ وہ اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے لوگوں کے دل جیتتا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے، اپنا قیمتی وقت لوگوں کو دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی بہت ہی اچھی گزرتی ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت ہی مطمئن ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں جو ہے نا انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، اور آپ دوسروں کی اگر مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو خوشی ملتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ کسی اور چیز میں ملتی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے میرا بیٹا ہے وہ پیٹ لور ہے، تو وہ کوئی بھی پیٹ اگر بیمار ہوتا ہے یا بہت سویئر اس کو انجری ہو جاتی ہے تو میرا بیٹا اس کو لے آتا ہے اور اس کی فل کیئر کرتا ہے، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی کیئر کرتا ہے۔ اور کوئی بھی پیٹ ہو، ہمارے گھر ہر طرح کا پیٹ آ چکا ہے، ایون کہ کوا، مینا، طوطا سب آ چکے ہیں، بلیاں، تو وہ اس کو ایسے مدد کر کے خوشی ملتی ہے۔ ایون کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے گھر کی جب کلیننگ کی تو اس میں کوئی کلپ سا تھا، اور وہ میں ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی، اور اس کے ساتھ بہت ہی سخت قسم کی جو ہے وہ سوئی ٹائپ کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تو میرے بیٹے نے پلاس ڈھونڈا اور اس کی جو شارپ نوک تھی اس کو فولڈ کیا اندر کی طرف۔ میں نے اس کو کہا یہ کچرے سے کیوں نکال کے آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں مما، جو کچرے والے کچرا جب نکالیں گے تو ان کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو میں اس لیے اس کو فولڈ کر رہا ہوں کہ ان کو لگ نہ جائے۔ تو مجھے اپنے بیٹے سے میں نے سیکھا کہ یار یہ تو بہت اچھی اس نے بات کی ہے کہ ہم تو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ تو اب وہ تقریباً میرا بیٹا 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، 15-16 سال کا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ چلو اس میں انسانیت ہے، یہ دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بانٹنے کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو آپ لوگوں میں بانٹیں، آپ لوگوں میں خوشیاں بھی بانٹ سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے آپ انہیں دے سکتے ہیں، آپ ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں، کہتے ہیں نا مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور مسکرا کے دیکھو اپنے ماں باپ کو تو حج کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ منہ بنا کے نہ بیٹھیں، آپ اسمائل پاس کریں۔ اور جیسا یہ افراتفری کا دور ہے، اس دور میں ہر بندہ ہی بیزی ہے، بہت زیادہ مصروف ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان لوگوں کے لیے سوچیں جو بیچارے اس وقت بہت مشکل میں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بہت ہی غریب ہیں، جیسے ہماری میڈ ہو گئی، اس طرح کے لوگ، اور بہت زیادہ یہ کچرا چننے والے بچے، آپ ان کے لیے اگر سوچیں، اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کم از کم آپ مشکلیں پریشانیاں نہ کریں۔ میں نے لٹرلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کچرا چننے والے وہ کچرے سے کھانا اٹھا کے کھاتے ہوئے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے کسی کی ہیلپ کر دیں گے کہ اس کی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کے پاس ایک ہنر ہے، آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، اور جس سے وہ اگلے کو آپ الفاظ اپنے اس سے بیان کریں اور اس کو تسکین مل جائے، تو اس سے بڑھ کے کون سی بات ہے۔ تو اس لیے زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت تحفہ دیا ہوا آپ کو، اور اس خوبصورت تحفے کو آپ نے بہت ہی اچھے سے سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہ تحفہ ہے، اور کچھ دنوں کا تحفہ ہے، کچھ عرصے کا تحفہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کتنا جینا ہے کتنا نہیں۔ تو اس تحفے کو ایسا آپ نے کرنا ہے کہ پالش کر کے اچھے سے اس کو چمکا کے رکھنا ہے تاکہ وہ مزید نکھرتا جائے۔ تو نکتہ چینیاں کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی نہیں اچھا لگتا، اور
اس کو خود بھی نیگیٹیوٹی اس میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے، اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اسی نیگیٹیوٹی میں رہتا ہے اور اس کی عادت یہ بڑھتی جاتی ہے نکتہ چینی کی۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، میں آپ سے یہی بات شیئر کرنے جا رہی تھی کہ ایک آپ حوصلہ افزائی کیا کریں، اور سیکنڈ یہ کہ آپ تنقید کو چھوڑیں، نکتہ چینی کو چھوڑیں، اس سے لوگوں میں منفی اثرات بنتے ہیں، آپ خود بھی منفی سوچ آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو یہیں تک تھا میرا ولاگ، اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔